بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز 100 حج اور 100 قرآن پاک کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر میں بیٹھے بیٹھے حج کرنا چاہتا ہے وہ ہر روز سے عمل کر لیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے روح ذکر اللہ سے ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کے مانند ہے کہ جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت و قدر و منزلت، فضیلت اور اس کے فوائد ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا اور کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ یقیناً ہر مسلمان بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ شریف اور روضہ اطہر یعنی مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی حاضری کی دل و جان سے خواہش رکھتا ہے، لیکن ملک کی سرحدیں، سفری اخراجات، انسانی صحت کے مسائل بہت سے لوگوں کو اس امر کی اجازت نہیں دیتے، ان کی خواہش دل میں دم توڑ دیتی ہے۔ یقیناً حج اور عمرہ انہی لوگوں پر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ مالی و جسمانی اور روحانی طور پر استطاعت رکھتے ہوں وہ تو حج بیت اللہ شریف کا شرف حاصل کر پاتے ہیں، لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال سے آگاہی فرما دی جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ذکر اللہ اور ان اعمال کے ذریعے سے حج اور بیت اللہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس اہم معلوماتی ویڈیو میں بہت سے ایسے ذکر و اذکار اعمال کا قرآن و حدیث کے حوالے سے حوصلہ پیشے کے پیش کریں گے جن کے سبب ایک مسلمان گھر بیٹھ کر مقبول حج بیت اللہ کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نہایت اہم اور معلوماتی ویڈیوز، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کی روح، ان کی جان ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے زیادہ افضل اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور جو اس سے بھی افضل ہے؟ تمہارے دشمن سے بھی بھیڑ ہو پھر بھی ان کی گردنیں اڑاؤ اور تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ پاک کا ذکر ہے، چاہے علم کا اصول ہو، تعلیم و امر بالمعروف ہو یا نہی عن المنکر ہو۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ پاک کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ یا فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا اصول علم نافع ہو۔ اس جیسے باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے۔ ذکر صرف تسبیحات میں ہی مناسب ہے۔
ذکر ہر وہ شخص اس عمل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسے اللہ پاک کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ دوسرا ذکر خاص ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں کہ جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہوں اور ان کے اوقات و تعداد متعین ہو، مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح شام کے اذکار، مختلف موقع کی خاص دعائیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے اس میں ثابت شدہ اوقات و تعداد کیفیات کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنے منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ذکر کرتا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کے حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات و فوائد سے بہت دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسے اذکار کی تعلیم فرمائی جن کا اجر و ثواب مقبول حج عمرے کے ثواب کے برابر ہے، جبکہ چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی فرمایا ان کا اجر ثواب بھی مقبول حج عمرے کے برابر ہے، بلکہ کچھ اذکار اور اعمال تو ایسے بھی بتائے گئے ہیں جن کا اجر و ثواب ایک سے زائد حج کرنے اور ایک سے زائد قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی اسعاد کا بیڑا اٹھایا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات نہایت ہی کٹھن تھے، خاص طور پر سے جب دشمنان اسلام سے جنگ کا آغاز ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے جنگ میں شمولیت کی یقینی بنانے کی تلقین کی جاتی۔ ایک جنگ کے دوران جب کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت دشمن کے مقابلے میں نہایت ہی کم تھی تو ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہوں اور میرے بوڑھے والدین ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جب تم جنگ پر روانہ ہو جاؤ گے تو پیچھے تمہارے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہیں اپنے والدین کی خدمت کے بدلے میں جہاد میں شرکت کا اجر و ثواب دلوانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یعنی ثابت ہوا جہاد میں شرکت سے بھی والدین کی خدمت کا درجہ افضل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو مرد یا عورت صبح اٹھ کر اپنے والدین کی شان محبت بھری نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک مقبول حج کا اجر ثواب ملنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ گویا جس مسلمان مرد یا عورت کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو ہر روز ایک مقبول حج کا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اس حدیث مبارکہ کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ بدنی طور پر حج پر جانے والے حاجی کتنی بدنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنا مال و دولت خود پر خرچ کرتے ہیں، لیکن حج کے مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اس شخص کو جو مقبول حج کی، جو صبح اٹھ کر پیار سے اپنے والدین کے چہرے مبارک کی جانب دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکل لے تو راستے میں چلتے ہوئے اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر بار گھر سے مسجد جانے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جب کوئی شخص اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اسے حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیک شخص بہت عرصے تک حج پر جانے کی رقم اکٹھا کرتا رہا، گھر کے اخراجات سے کچھ بچا کر اور کچھ اپنا پیٹ کاٹ کر کئی سال کی مشقت اٹھانے کے بعد اس کے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا کہ وہ حج پر جانے کے لیے لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ اس سال وہ بھی حاجیوں کے قافلے کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔
لیکن جس صبح اسے حج کے لیے روانہ ہونا تھا اسی رات اس نے اپنے پڑوسی میں بچوں کے رونے کی بلبلانے کی آوازیں سنی. دیوار سے کان لگایا بیٹھا رہا. حقیقت حال سے کچھ اس طرح سے شناسی حاصل ہوئی کہ ماں اپنے بچوں کو بہلا رہی ہے. بیٹا ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے, کچھ انتظار کرو. سب کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے, بلبلا رہے تھے. کافی دیر تک جب یہاں ماجرا جاری تھا اس شخص سے رہا نہ گیا. وہ اپنے ہمسائی خاتون سے مخاطب ہوا کہ پوچھا, یہ خاتون, کافی وقت سے میں یہ سن رہا تھا کہ تم نے آگ پر ہنڈیاں ڈالی ہوئی ہے, گوشت پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک تمہاری ہنڈیاں تیار نہیں ہوئی جبکہ تمہارے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں؟ اس غریب خاتون نے جواب دیا کہ حضرت, ہانڈیاں میں کوئی گوشت نہیں ہے. یہ تو میں اپنے بچوں کو بہلانے کی بہانہ کر رہی ہوں کہ میں انتظار کرتے کرتے وہ کچھ دیر خود کو سو جائیں گے. حقیقت تو یہ ہے کہ کئی دن کے فاقے کشی کے بعد بچوں نے کئی دنوں سے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا. وہ حضرت بہت رنجیدہ خاطر ان کا دل بھر آیا. کچھ دیر بعد سوچتے رہے اور پھر اپنے گھر سے حج کے لیے اکاٹا ہوا تمام مال و دولت جو اس نے اکٹھی کی تھی اس عورت کو لا کر اس کے سپرد کر دیا. کہنے لگے کہ میں نے یہ رقم کئی سال تک محنت و مشقت سے اکٹھی کی تھی تاکہ حج کر سکوں, لیکن کوئی بات نہیں, میں پھر سے رقم اکٹھی کر لوں گا. تم صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کے لیے اناج, ترکاری وغیرہ لے لو, اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلا دو. یوں وہ حج سے محروم رہ گئے. ان کے علاوہ سارا قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہو گیا تھا ان دونوں میں حج مقبول ہونے پر ندا سنا دی تھی. یہ غیبی آواز حج کرنے والوں کے آگاہ کرتی ہے کہ ان کا حج مقبول ہوا یا نہیں. جب علاقے کے تمام حاجیوں نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا تو انہیں انتظار تھا کہ غیبی آواز آئے اور انہیں ان کے حج کی قبولیت کے بارے میں آگاہی ملے. لیکن جب غیبی ندا سنائی دی تو یہ کہنے والے نے کہا کہ فلاں علاقے سے آئے ہوئے کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا. اس علاقے کے حاجیوں کے چہروں کا رنگ فرق ہو گیا, سرخ ہو گیا. انہوں نے بے تحاشا صدمہ ہوا. ان کی تمام محنت رائے گاں ہو گئی. ان کا حج مقبول نہ ہو سکا. وہ اس صدمے میں افسوس میں مبتلا تھے. غیر سے ندا سنائی دی, فلاں علاقے کے حاجیوں کا حج تو قبول نہ ہوا تھا لیکن ان کے علاقے میں موجود ایک ایسے شخص کا حج قبول ہو چکا ہے جو اس بار قافلے والوں کے ساتھ حج میں شامل نہ ہو سکا تھا, اور اس حج کے قبول ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے تمام حاجیوں کا حج بھی قبول کر لیا گیا ہے. اور ان حاجیوں کو اپنے حج کے قبول ہونے کی خوشی بھی تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کی حیرت بھی کہ وہ نیک شخص تو حج پر ہمارے ساتھ آیا بھی نہیں ہے جس نے کچھ دن پہلے ہمیں حج پر جانے کی اطلاع دی تھی. پھر اس کا حج کیسے مقبول ہو گیا؟ حج سے واپس ہوتے ہی وہ تمام حاجی ایک نیک انسان کے گھر پہنچ گئے. پوچھا کہ آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب گھر بیٹھے ہی تمہارے حج بھی قبول ہو گیا اور ہمارا حج بھی قبول ہو گیا؟ تمہارے اس حج کی وجہ سے ہمارے حج میں بھی قبولیت کی دعا شامل ہوئی. اس پر اس نیک انسان نے اپنا تمام واقعہ ان کو سنا دیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے حج کے لیے اکٹھی کی ہوئی ساری رقم اپنی پڑوسی خاتون کے بچوں کے کھانے پینے کے لیے دے دی. ناظرین, بہت سے اسلامی کتب میں اس واقعے کے تذکرہ ملتا ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق حج پر جانے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے جانے والے ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ یوں سناتے ہیں کہ انہوں نے حج کے لیے جو مال جمع کیا تھا وہ تمام مال و متاع اپنے علاقے کے مسجد کی تعمیر میں یہ سوچ کر لگا دیا کہ اس علاقے میں کوئی بھی مسجد نہیں ہے اور لوگ دور دراز کے مساجد میں نماز کے لیے جاتے تھے. ان کے مال سے مسجد تعمیر ہو گئی اور سب حج کا دن آیا تو بزرگ حج پر نہ جا پائے. ان کی ساری رقم مسجد میں لگ گئی. حسرت کے سبب پوری رات روتے روتے ہوئے وہ سو گئے. اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے, یا اللہ اس سال تو نہ جا سکا, اگلے سال مجھے حج سے بیت اللہ کی سعادت ضرور نصیب فرمانا.
یہ دعا کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی. وہ حج کی رات تھی. ایک بزرگ اپنے گھر اپنے بستر پر جیسے ہی سوئے تھے، خواب میں اللہ پاک نے انہیں پورا حج بیت اللہ ادا کروا دیا. خواب میں حج ادا کرنے کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. ان کے سرہانے کھجوریں اور آب زمزم والی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں. یہ سب دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے. بے شک اللہ جسے چاہے خواب میں حج کروا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تو کوئی اچھی طرح سے وضو کرے، فجر کی نماز میں مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ ثواب عام ایام کے لیے ہے، لیکن چند ایسے ایام بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا یا پھر 100 گنا تک بڑھ جاتا ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں مسلمان کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اب ذرا آپ تصور تو کریں، جس عمل کا ثواب عام ایام میں ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ہو، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کا ثواب 100 مقبول حج کے برابر ہو جائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ حرمت والے مہینوں میں بھی اعمال کا ثواب 70 سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. حرمت والے مہینے 4 ہیں. اس وقت ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. حج والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. محرم والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. لہٰذا ان مہینوں میں کیے گئے اعمال کا ثواب 70 گنا پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ذکر اللہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، لہٰذا جو شخص ہر روز 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے ہر روز 100 حج کے برابر اجر ثواب حاصل ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے. یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، صحیح اور صحیح الجامع البخاری دوسری کتب الحدیث میں موجود ہے. اگرچہ یہاں حج کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر علماء اکرام کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے 1000 حج کے برابر کہا گیا. صحیح النسائی، صحیح الجامع الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1 درہم صدقہ کبھی کبھی 100 دینار پر سبقت لے جاتا ہے. لہٰذا اگر کسی کے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں لیکن وہ اپنے مال کو کسی ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے یا کسی کے لیے فلاں کام کرتا ہے تو اسے بھی حج کے برابر اجر و ثواب اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، جو شخص سچی نیت سے حج یا عمرہ کا ارادہ کرے پھر کوئی بیماری یا رکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا پورا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے. اور یہ حدیث بحقی شعب الایمان میں بھی موجود ہے. ناظرین کرام، ان تمام احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا عام ایام میں ہر روز والدین کی خدمت، علم و دین سکھانا، فجر کے بعد اللہ کا ذکر، اشراق کی نماز پڑھنا، صدقہ دینا، یعنی کسی غریب بھوکے کے نادار کی مدد کرنا، ہر روز ہمیں ایک مقبول حج کے برابر اجر و ثواب کے حصول کا سبب ملتا ہے. اس کے علاوہ مسجد کے لیے اپنے مال کو پیش کرنا یا کسی حاجی کو زادی راہ حج کے لیے خرچہ دینا بھی حج ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے.
جبکہ حرمت والے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ان تمام اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حج کے برابر عمل کرنے والے کو 100 حجوں کے برابر ہر روز اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی ان حرمت والے مہینوں میں حج یا عمرہ کر لیتا ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر حرمت والے ایام میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو سینکڑوں بار قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنے سے ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ یہی عمل اگر حرمت والے ایام میں کیا جائے کئی 100 بار قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں درخواست ہے نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کا خوبصورت سا نام ثواب کی نیت سے ضرور تحریر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین یا رب العالمین۔